Subscribe our YouTube channel and watch our videos. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کو دنیا جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعارف رب العالمین کی حیثیت سے کرایا. سورۃ الفاتحہ کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے. رب العالمین کا مطلب سارے جہاں کا پالنے والا اور پرورش کرنے والا. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف رحمت للعالمین سے کرایا، یعنی ساری جہاں کے لیے رحمت. جس طرح اللہ کو پہچاننے اور اس کی رضا تک پہنچنے کے لیے رسول کی اتباع ضروری ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کو حاصل کرنے کے لیے رسول کی رحمت کا ہونا ضروری ہے. اگر باغ میں پودے لگا دیے جائیں اور ان کو سیراب نہ کیا جائے، زمین میں بیج ڈال دیے جائیں، زمین میں بیج بو دیے جائیں اور ان کو پانی نہ دیا جائے تو پودا پنپے گا نہیں بلکہ سوکھ جائے گا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے کا فائدہ انسان رسول کی رحمت کے بغیر نہیں اٹھا سکتا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، زمین جب پیاسی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش بھیجتا ہے. اسی طرح انسان کی روح جب ہدایت کی پیاسی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کو رحمت بنا کر بھیجتا ہے. ایسے تو سارے ہی رسول اللہ کے رحمت کے پیغمبر بن کر تشریف لائے، مگر آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، اور صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ جناتوں، حیوانوں اور تمام مخلوق کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. چنانچہ دنیا جانتی ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل انسانی معاشرے کی ہدایت کے ساتھ ساتھ رحمت رسانے کا بھی سامان پیدا کرتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، دنیا میں جتنے جلیل القدر انبیاء گزرے ہیں انہوں نے اللہ کے دین کی طرف انسانوں کو بلایا. جن قوموں نے اپنے نبی کو جھٹلایا، ان کو ستایا، ان کی دعوت کو ٹھکرایا تو ان کے رسولوں نے ان کے لیے بد دعا کی، اور اللہ نے ان کی بد دعا کو قبول کرتے ہوئے
ان قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا، ان قوموں کو نیست و نابود کر دیا، ان قوموں کو خاک میں ملا دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے جب ان کو جھٹلایا اور ستایا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس طرح بد دعا کی، قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑو، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ اسی طرح حضرت لوط، حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی گمراہی اور ڈھٹائی پر بد دعا کی اور قومیں ہلاک و برباد ہوئی۔ نبی کو یہ حق حاصل ہے کہ جب قوم مخالفت کرے، جب قوم ستائے، جب قوم بات نہ مانے تو نبی ان کے خلاف بد دعا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب فرعون اور اس کے قوم کے خلاف جو بد دعا کی اس کی تفصیل قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وقال موسیٰ ربنا انك آتيت فرعون وملأه زینة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ نوح علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب تو نے فرعون اور اس کی قوم کو دنیاوی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے۔ اے میرے رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے میرے رب ان کے مال کو غارت کر دیجئے، ان کے مال کو تباہ و برباد کر دیجئے، ان کے مال کو نیست و نابود کر دیجئے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر لگا دیجئے کہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ڈوب مرا۔ میرے عزیزوں، نبی اپنے معاشرے کے لیے رحمت ہوتے ہیں۔ جب قوم رحمت کو قبول نہیں کرتی تو ہلاکت اس کا مقدر بن جاتی ہے، جب قوم رحمت کو قبول نہیں کرتی تو بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، مگر آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انبیاء کرام سے آپ کی شان مختلف ہے۔ کفار نے آپ کو بھی جھٹلایا، آپ کی بھی مخالفت کی، آپ کو اذیت دی، آپ کو ستایا، آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ ہدایت کی دعا کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیل یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین قال انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ مشرکوں پر بد دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے جتنی تکلیف پہنچائی اور جتنی مخالفت کی، جتنا ستایا، اس کا تذکرہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے لوگوں نے پہنچائی۔ جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس دین کی دعوت لے کر تشریف لے گئے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ قریش کے لوگ اگر اللہ کے دین کو نہیں مانتے، قریش کے لوگ اگر اللہ کے دین کو قبول نہیں کرتے، قریش کے لوگ اگر اللہ کے دین کو تسلیم نہیں کرتے تو دوسرا بڑا قبیلہ بنو ثقیف کا طائف میں ہے، اگر وہ لوگ اللہ کے دین کو قبول کر لیں، اگر وہ لوگ اللہ کے دین کو مان لیں، اگر وہ لوگ اللہ کے دین کو تسلیم کر لیں تو اسلام کی اشاعت آسان ہو جائے گی۔ اس خیال سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال طائف تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے غلام حضرت زید ابن حارثہ بھی تھے۔ قبیلہ بنو ثقیف کے سردار 3 بھائی تھے، عبد یا لیل، مسعود اور حبیب۔
ان کی رشتہ داری قریش سے تھی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں بھائیوں سے ملاقات کی اور دین کی دعوت دی، ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دی، ان لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، مگر ان لوگوں نے نہایت اکڑ اور گستاخی سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے۔ اور انہوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ آپ کے پیچھے غلاموں اور اوباش لڑکوں کو لگا دیا، وہ آپ کے پیچھے شور مچاتے، آپ کو پاگل اور دیوانہ کہتے، آپ پر پتھر مارتے، آپ کو رسوا کرتے۔ ان کے پتھر مارنے کی وجہ سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاک زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پاؤں پر پتھر مارتے تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاؤں اٹھا لیتے تو وہ دوسرے پاؤں پر پتھر مارتے۔ شدت درد کی وجہ سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جاتے تو ان کے دو گنڈے داہنے اور بائیں طرف سے آتے اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے تو پھر وہ لوگ آپ کے اوپر سنگباری کرتے۔ اسی طرح آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے برتاؤ کیا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک جگہ آرام فرمایا اور بے قراری کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الجبال یعنی پہاڑ کے فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا، وہ آپ کی خدمت میں آئے، سلام کیا اور کہا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ قوم کا سلوک دیکھ لیا، اللہ نے آپ کے ساتھ قوم کا برتاؤ دیکھ لیا اور مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ آپ حکم دے تو ابھی کفار کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ایمان لاتے تو شاید ان کی نسلیں ایمان لائیں اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔ یہ تھے ہمارے نبی۔ ہم اور آپ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنا آئیڈیل بنائیں، اپنا رول ماڈل بنائیں، غیروں کے چکر میں پڑھ کر اپنے دین کو برباد نہ کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا جس وقت وہ اللہ کے ایک نبی یعنی اپنا واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ ان کے قوم نے ان کو مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا۔ وہ اپنے چہرے سے خون پوچھتے تھے اور کہتے تھے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، اس لیے کہ ان کو حقیقت حال کا پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نادان ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ میرے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، رحمت کی یہ روشن مثال انسانی تاریخ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی۔ یہی موقع ہوتا ہے جب نبی بد دعا کرتا ہے اور اس کی بد دعا قبول ہوتی ہے اور قومیں ہلاک و برباد ہوتی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بھی نہیں کی اور فرشتے نے قوم کو ہلاک کرنے کی پیشکش کی تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کرنے کے بجائے ہدایت کی دعا فرمائی۔ آخر آپ رحمت للعالمین جو تھے۔ آج مسلمان کا یہ شیوا ہو گیا، آج مسلمان کا طور و طریقہ یہ ہو گیا ہے کہ جب اسے کسی سے تکلیف پہنچتی ہے تو کہتا ہے کہ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، مگر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ نے پتھر کھائے، جواب میں پتھر نہیں برسائے بلکہ ان کی ہدایت کی دعا کی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ چنانچہ دنیا نے دیکھ لیا کہ طائف کی اگلی نسل نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ کل طائف کے لوگ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، آج طائف کے لوگ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ یہ کرشمہ تھا اس رحمت کا جسے لے کر آپ دنیا میں تشریف لائے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراپا رحمت تھی۔ تشدد، انتقام جیسی چیزیں آپ کے اندر نہیں تھیں۔ یہی وجہ تھی
کہ دشمن بھی آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا، اگر ایمان نہیں لاتا تھا تو کم از کم آپ کی رحمت بھری شخصیت سے متاثر ضرور ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی اس صفت کا اور اس کے اثرات کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ اے نبی، اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے، اور اگر کہیں تم تند خو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے گرد و پیش سے، تمہارے آگے پیچھے سے چھڑ جاتے۔ اے نبی، ان کے قصور معاف کر دو اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، جس طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان رحمت تھی، اسی طرح امت رسول کی پہچان بھی رحمت ہونی چاہیے۔ مسلمان اپنی فیملی کے لیے، اپنے محلے اور سماج کے لیے، اپنے ملک اور انسانوں کے لیے رحمت بننے کی کوشش کرے۔ اس وقت ملک میں ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے، ان کو ظلم و تشدد سے جوڑا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد رکھنا چاہیے، مسلمانوں کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا چاہیے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، رحمت للمسلمین نہیں تھے۔ مسلمانوں کے لیے آپ کی رحمت خاص تھی اور تمام انسانوں کے لیے آپ کی رحمت عام تھی۔ اس رحمت کا پیغام اور فیضان دنیا تک پہنچانے کے لیے ہم مسلمانوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اپنی شخصیت کو رحمت بنانا ہوگا، اپنے رویے سے رحمت کا ثبوت دینا ہوگا، اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری سیرت کو اپنانا ہوگا۔ راحت اندوری کہتے ہیں کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ اگر میں 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت تو آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ امت مسلمہ کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والا اور فالو کرنے والا بنائے، اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔